یہ ان کو تو فیڈرل شریعت کورٹ کو بند کر دینا چاہیے. اس ملک میں ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہے. فیڈرل شریعت کورٹ میں سارے ناکارہ آدمی جو ریٹائر بھیج دیتے ہیں، ڈمپ کر دیتے ہیں اور ٹکے کام نہیں کرتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتہ قرآن و سنت بھی قانون ہے، جبکہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتے. وہ قانون وہ سمجھتے ہیں جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے. پارلیمنٹ ساری بکری ٹائپ کی ہے. فیڈرل شریعت کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے وہ تو بے اثر ہے. اس کے خلاف اپیل جاتی ہے تو آٹومیٹک اسٹے ہو جاتا ہے. وہ سپریم کورٹ نے دھنیا پی کے بیٹھ جاتی ہے اس پر. آدمی جو ہے نا، حضرت عمر کا آپ لینا، حضرت عمر کی زندگی دیکھیں، ہمارے خلفاء راشدین کی زندگی دیکھیں، وہ اتنے ہی لیتے تھے تنخواہ جتنی غریب آدمی مزدور لیتا تھا. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ 11 بجے آتے ہیں، 2 بجے چلے جاتے ہیں گھر پر. بیگم صاحب سرکاری گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں. اس چیز کو روکنا چاہیے، پبلک کو روکنا چاہیے. یہ ایک میڈیا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا، یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ پریشان نہ ہوں. پاکستان جو ہے نا ترقی کرے گا، کر رہا ہے ترقی، اور نام ہوا، عزت ہو رہی ہے آپ کی ہر جگہ. آپ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی قوم ہے، پاکستانی قوم بننا چاہیے. جنگ ہوتی ہے ہم لوگ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ 1.5 گھنٹے کی ہر جگہ بناتے ہیں. غلط ہے. تو یہ تو پہلے تو ایک سائیکل بندہ خریدتا تھا نا، اس کی انکوائری ہو جاتی تھی. اب 25 کروڑ، 10 کروڑ کی، 5 کروڑ کی، 3 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، تو کروڑ کی ویلیو کوئی نہیں ہے. ہر ایک کلرک بھی لے لیتا ہے اب تو اس کی کوئی جانچ پڑتال ہونی چاہیے نا چیزوں کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ مکانوں کے کرائے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، تعمیر کے اخراجات زیادہ ہو گئے، اس میں کرپشن بھی شامل ہے. اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، تب ترقی کرتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو یہ انٹرنیشنل شہرت مل گئی ہے، آپ کو مقام مل گیا ہے اتنی زیادہ. ابھی انشاءاللہ یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی، سارے معاملات ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملات. تو اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ سارے غلط کام ختم کرائیں، اور سیدھا بندوں کو، انسان کا پتھر بنا، سب کو ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. پاکستان میں بڑی فوج، دیکھیں نا، فوج کے بارے میں ہم لوگ غلط باتیں کرتے ہیں بعض اوقات. کوئی بیچ میں ہر جگہ جو اس کو پاور ملتی ہے، کوئی نہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو پکڑیں. فوج میں بڑی احتساب، زبردست فوج کا احتساب ہے. فوج تو فوج سے نکلنے کے بعد بھی، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بھی، فوج کے قوانین کا کہ وہ ماتحت ہوتا ہے فوج میں. تو یہ لیکن آپ ایکشن لیں نا. آپ خود ہی ڈر جاتے ہیں جی فوجی ہے. فوجی بھی عام پاکستانی ہے، وہ بھی قاعدے قانون کا پابند ہے. یہ فوجی عدالتیں میں جو ہے، اس کی بہتری تو ہر جگہ ہو سکتی ہے نا. بہتری کا عمل تو جاری رہتا ہے، لیکن ساتھ نیت بھی ساتھ ہونی چاہیے ہماری. ایک ول ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا. اب ہم ول نہیں کرتے، ہم جو دیکھتے ہیں، جو اس کی دیکھتے ہیں بندہ چڑھتے سورج کی، ہم پوجا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ذلیل ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں ہر پاکستانی کے فائدہ. میرا تو ایک کہنا یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ایران نے احسان کیا ہے آپ کے تمام مسلمانوں پر، تمام مسالک کو ختم کر دیا ہے، سب کو مسلمانی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں. تو ایران نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے. آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. تو اس کے مطابق چلیں آپ، ٹھیک ہو جائے گا سب کا معاملہ. کوئی کچھ نہیں ہوتا. ہمارے میں قوت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، تب یہ سارے کام ہو جائیں گے. بہرحال صاحب پاکستان کی گورنمنٹ کو، اور انکلوڈنگ یہ اسحاق ڈار کو، اور ہمارے کمانڈر ان چیف کو، تمام فوجی قیادت کو، جنہوں نے ملک و قوم کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ یہی جذبہ جو نا قائم رہے گا ہمارا، اور ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے. اور اس میں قانون کی حکمرانی کے لیے اب قانون کو نا سیاست کے اندر نہ کریں آپ. قانون کو قانون کے مطابق چلیں. قانون کیا ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں. اب دیکھیں کتنا بڑا اس وقت عذاب ہے اس ملک میں کہ پاکستان کے آئین میں
جو حلف دیا گیا ہے وہ حلف ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ صدر پاکستان سے لے کے نیچے تک جتنے بھی کانسٹیٹیوشن پوسٹ کے حامل ہیں نا، سب کے سب اجنبی ہیں. انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا صحیح. جب تک آپ حلف نہیں اٹھاتے صحیح تو آپ آ نہیں سکتے، اختیار نہیں اٹھایا. لیکن سارے ایون ججز نے حلف نہیں اٹھایا، وہ سارے کے سارے اسٹرینجر ہیں. یہ ایم این اے، ایم پی ایز، منسٹر، سارے کے سارے فوج کے اتنے لوگ ہیں، سب کے سب عام لوگ، سب کے سب ناجائز طور پر حکومت کر رہے ہیں. ان کو کم سے کم حلف ہی ٹھیک کر لینا چاہیے اپنا. اچھا، تو یہ قصوروار کون ہے؟ کس نے؟ یہ ہماری پارلیمنٹ قصوروار ہے. اچھا، جو حلف ججز نے اٹھایا ہے؟ نہیں، حلف کے الفاظ ہی یہ نہیں ہے کہ میں حلف اٹھا رہا ہوں. اچھا. قرآن حلف ہمیشہ آپ کی جو مذہبی کتاب ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے، اللہ کو سامنے رکھ کے جو کرے آپ گا. کا آئین ہے کانسٹیٹیوشن آئین میں جو 1973. الفاظ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہ سالملی فرم کرتا ہوں. سالملی فرم کرنا حلف نہیں ہوتا ہے، وہ اقرار کرنا ہوتا ہے. رائٹ. تو اس لیے یہی سارے ہمارے آئین میں اتنی دفعہ میں نے آرٹیکل لکھے ہیں، بیانات دیے ہیں، لیکن کوئی عقل ہی نہیں پکڑتا. ساری ہماری لا منسٹری، وزیر قانون، ان کے سارے عقل سے پیدل ہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی اس ملک کی کہ ملک کے تمام کانسٹیٹیوشن پوسٹ ہولڈر جو ہے نا حلف کے بغیر کام حلف نہیں اٹھا رہے. حلف اٹھایا جاتا ہے. آپ مسلمان ہیں قرآن پہ اٹھا لیں، مطلب ہندو ہیں ان کی اپنی جو ہے اس پہ اٹھا لیں. وہاں بھی انہوں نے بھی وہ دیوی کھڑی کی ہے آنکھوں میں پٹی ڈال کے کہ لیکن لگایا ہوا. دیکھیں اس دنیا کا نظام جو ہے نا توازن پر ہے، بیلنس پر ہے. ہر چیز بیلنس پر ہے. جب ہر چیز بیلنس پر ہے تو کم سے کم حلف تو بیلنس پر کریں آپ. اگر حلف نہیں اٹھایا انہوں نے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ جب تک حلف نہیں اٹھاتے حلف نہیں اٹھاتے اس وقت آپ تصور نہیں کیے جائیں کہ آپ عہدے پر آ گئے ہیں. یعنی ججز کی بھی بات کر رہے ہیں آپ، پارلیمنٹیرین کی بھی بات کر رہے ہیں. سارے کے سارے حلف ہی غلط ہے. حلف ہی غلط ہے. سارے کے سارے اسٹرینجر ہیں. اوکے. اس ملک میں اتنا بڑا یہ عذاب ہے. اچھا اب دیکھیں دوسرا عذاب کیا ہے. آپ کے ملک میں اسلامک ملک ہے، قرآن و سنت میں، قرآن میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو سود ہے نا، سود اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ ہے. اب اللہ اور اللہ رسول کی طرف جنگ ہو وہ کون جیت سکتا ہے؟ لیکن یہ الو کے پٹھے پتہ نہیں کنہوں نے ان کو یہ عذاب، اس ملک کا عذاب ہے کہ سود کو جائے رکھے ہوئے فیصلے ہونے کے باوجود. اچھا، یہ دونوں چیزیں آئین کی خلاف ورزی ہے آپ کے خیال میں؟ کلی خلاف ورزی. خلاف ورزی اگر کر رہے ہیں سب سے بڑی خلاف ورزی میں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے آئین میں اردو میں ساری کارروائی ہونی ہے. اب سپریم کورٹ میں کچھ نوٹس اردو میں آنے لگ گئے ہیں، گفتگو اردو میں ہو جاتی ہے، لیکن ابھی جو لکھا جاتا ہے نا ججمنٹ وہ انگلش میں لکھا جاتا ہے. کچھ دن اس نے قاضی فیض احسان نے ترجمہ کیا تھا اردو کا. ایک آدمی عام کیا پتہ کیا لکھا ہوا. ابھی تک کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا اسپیسیفکلی کہ 109 کا مطلب کیا ہے، 34 کہاں پر لاگو ہوتی ہے. روز نئی کہانی نکال کے لے آتے ہیں. 497 کا نا بیل کا میٹر ہے، وہ کہاں پر چلتا ہے. جہاں پر ڈرامہ ہوتا ہے کرنا کر لیتے ہیں. اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ جان بوجھ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو سر کو ٹانگ دینا چاہیے، ججز ہو کوئی بھی ہو. اب جتنے دیکھنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو سزائے موت کا جو معاملہ نا الٹیمیٹلی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ غلط سزائے موت. تب جن لوگوں نے کی تھی سزائے موت تھی ان کا جو پنشمنٹ ملنی چاہیے. وہ معاملے لگتے ہیں. تو بولے گا کون جب آئین کی خلاف مسئلہ ورزی یہ ہے کہ جو آپ جائیں گے تو اسی جو اسٹرینجر لوگ بیٹھتے ہیں ججز بن کے انہی کے بعد لے کے جائیں گے نا یہ بات. تو پارلیمنٹ کو چاہیے کم سے کم آئین کے الفاظ ہی درست کر لیں. آئین کے الفاظ ہی درست نہیں ہیں. دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں حلف کیا اٹھایا جاتا ہے؟
کہ جی میں اللہ میں اس کو حضرت ناظر جان کے قرآن شاپ قرآن باہر رکھ کے، یا وہ جو یہ جو ہندو ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب پر، باقی عیسائی ہر آدمی اپنے اپنے کرتا ہے، وہ حلف ہوتا ہے. یہ کیا جی سالمنی فرم. یہ اصل میں جڑ سے چیزیں ختم کرنی چاہیے. یہ کیا کہتے ہیں کہ کتا نہیں انہوں نے نکالنا، کتا جو ہے نا کنویں میں گرا ہوا وہ نہیں نکالنا، اس کے ڈول لگاتے رہنا. آپ کو یاد ہے کتے والا قصہ؟ ایک گاؤں میں کتا کنویں میں گر گیا، تو مولوی صاحب نے کہا اس کے جو ہے نا 70 ڈول نکال دو. نکال دیا، کتا وہیں پڑا ہوا. کوئی ایسے ہی ایروگنٹ بندہ تھا، اس نے کہا مولوی صاحب پاک ہو گیا؟ کہنا ہاں جی پاک ہو گیا. اس نے مارا، اس میں بھیجا ڈونگا سا مارا، اوپر نکالا، کتے کے بال سے میں نے کہا جی پی کے دکھاؤ. اچھا صحیح ہے. تو اپنے سب کو نا مرے ہوئے کتے کا پانی پلانا چاہیے سارے کو. انٹرسٹ آپ کی جو دیکھیں نا، آپ کی جو ہے نا اکانومی میں انٹرسٹ ہے، اکانومی میں انٹرسٹ ہے، اتنا انٹرسٹ ہے، ہر جگہ انٹرسٹ ہے. آپ حیران ہوتے ہیں جی یہ اسلامک کنٹری، اسلامک بینکنگ ہے، وہ بھی فراڈیے سالے ہیں. اور پھر علماء کرام کو اس میں شامل کر کے ان کو مفتیان کو کمیٹی میں شامل کیا. وہ مفتیان بھی بس تنخواہ 35-40 3-4-5 لاکھ روپے کے، وہ بھی جہاں چاہے ٹوپی کے مارے ہیں کہ جیسے بندہ پیشاب کرتے آگے پیچھے کر لیتا ہے. اس کے خلاف ریٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ریٹ کہاں جائے گی بھائی؟ ریٹ آپ انہیں کے پاس جائے گی. ریٹ اسی کے پاس جائے گا نا، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود اسٹرینجر ہیں. یعنی آپ کا خیال کہ پارلیمنٹ میں اس آواز کو پارلیمنٹ میں قانون ٹھیک کریں، تھوڑی سی بات ہے، قانون ٹھیک کر لیں گا. کہ مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں، اس وقت اس ملک میں ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہے. فیڈرل شریعت کورٹ میں سارے ناکارہ آدمی جو ریٹائر بھیج دیتے ہیں، ڈمپ کر دیتے ہیں، اور ٹکے کام نہیں کرتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا قرآن و سنت بھی قانون ہے، جبکہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتے. وہ قانون وہ سمجھتے ہیں جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے. پارلیمنٹ ساری بکری ٹائپ کی ہے. یہ ان کو تو فیڈرل شریعت کورٹ کو بند کر دینا چاہیے. فیڈرل شریعت کورٹ کو بند کرنا چاہیے. فیڈرل شریعت کورٹ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے وہ تو بے اثر ہے. اس کے خلاف اپیل جاتی ہے تو آٹومیٹک اسٹے ہو جاتا ہے. وہ سپریم کورٹ نے دھنیا پی کے بیٹھ جاتی ہے اس پر. بہت اہم باتیں کی ہیں آپ نے. یہ جو ہے نا یہ سود پر جو کیس ہوا تھا نا، سود پہ. یس. ہم نے سپریم کورٹ میں اپیئر ہوا تھا ایک پارٹی کی طرف سے. تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ریویو جو ہے نا چل نہیں سکتا، کیونکہ یہ ٹائم بار ہے. وہ ایک جج ہوتے تھے، اللہ رحم کرے، وہ کہتے جی کیسے آپ کہتے؟ میں نے بتایا، کہتے نہیں یہ اس نے کیا ہے تو صحیح کیا ہے. اور بھائی مجھے گنتی کرو، وہ گنتی الٹی شروع کر دی انہوں نے. گنتی الٹی ان کا یہ حال ہے. جن لوگوں نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، غلط فیصلے کیے، سب کی پینشن بند ہونی چاہیے. سب کو جو ہے نا ان سے ریکوری کرنی چاہیے. اور یہ پینشن، یہ جو ججز ہوتے ہیں نا، جج جو ہے نا پینشنیبل جاب نہیں ہے یہ. پینشن کس بات کی؟ جج جب جج شپ ختم کرتا ہے تو قابلیت تو اس کے ساتھ ہوتی ہے نا، بیٹھ کے کنسلٹیشن کر سکتا ہے، پیسے کما سکتا ہے. تمام ججز کی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. بلکہ جوڈیشل سسٹم جو ہے نا یہ ختم کرنا چاہیے. جیسے اپنے آپ کی پبلک سروس کمیشن ہے نا، اس میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. وہاں سے ترقی کر کے بندہ جائے. ابھی فوج میں بھی ایک جاتا ہے نا بندہ، جاتا ہے پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ جاتا ہے، ترقی کرتا کرتا پہنچتا ہے. جیسے ہی پہنچتا ہے میرٹ پہ جاتا ہے، یہ نہیں آتا ہے، جاتا ہے. ایک سسٹم ہے نا. یہاں پر ایک آدمی تعلقات ہیں، 40-45 سال عمر ہیں، اور ہائی کورٹ میں شکل بھی دیکھی انہوں نے، اور وہ اس کو جج بنا دیں گے. جی وہ فلاں قانون کی طرف فلاں، سب بکواس ہے. کراچی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جج صاحب آئے انٹیریئر کا بن کے آئے، تو اس نے کسی نے کہا جی وہ آپ جائیں، لال رنگ کی بلڈنگ ہے. اسٹیشن اترا،
وہ جج بعد میں سپریم کورٹ میں جج بن کے آیا. اچھا اسٹیج اترا, رکشہ لیا, وہ چلا گیا لال بلڈنگ, وہ چلا گیا وہاں پر KPT کی بلڈنگ پر کہ یہ بھائی یہ KPT بلڈنگ ہے, جج لال بلڈنگ تو ہائی کورٹ کی بھی ہے, وہ وہاں پر ہے. چلے یہ تو قصہ ہے نا, سچا قصہ ہے. اور وہی جج بعد میں کچہری والا جج بنا, سپریم کورٹ تک گیا وہ. آپ کا جوڈیشل سسٹم کو ختم کر کے, یہ میں تو کہتا جوڈیشل سسٹم ختم کر کے باقاعدہ جوڈیشل ایک جیسے پبلک سروس کمیشن ہے نا, جوڈیشل کمیشن میں نیچے سے ترقی کر کے بندے کو پروموٹ کرتے کرتے اوپر لے کر آیا جائے. گڈ. تو پھر ان کی پھر وہ انٹائٹل ہیں اپنی اس کے پینشن وغیرہ کے, گڈ. فرمایات کے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر گیا 5 سے جاب کر لی, اب 20 لاکھ روپے مل رہا ہے, 15 لاکھ مل رہا ہے. یہ جتنے ججز ہیں نا سینئر, ان سب کا میڈیکل بل منگوا کے دیکھیں آپ, تو سارے کے سارے انفٹ ہیں میڈیکلی, سارے کے سارے. جوڈیشل سسٹم جتنے ججز ہیں وہ موسٹلی میڈیکل انفٹ ہیں. نہیں, ان کے جو بل دیکھیں نا, بل کی بل دیکھیں, بل کے مطابق بل کے اتنے بل ہیں, سارے میڈیکلی انفٹ ہے سارے. تو اب کیا کریں, اسے سسٹم جو ہے نا جج شپ کی نا, اس کی باقاعدہ پبلک سروس کمیشن کی بیس پر نا اس کی جوڈیشل سروس ہونی چاہیے, وہاں سے ترقی کر کے بندہ جائے. دیکھیں نا, آپ کسی سیکنڈ لیفٹیننٹ کو جنرل تو نہیں بنائیں گے نا, وہ ایک پروسیجر سے گزرے گا, یہ پروسیجر گزریں گے تو معاملہ ہو جائے گا. اب ایک جج کہتا ہے جی آپ یہ میرے کیس کے خلاف سپریم کورٹ چلے جائیں, یہ کہنا بھی کنٹیمپٹ ہے. کسی جج کا یہ الفاظ کہنا کہ جی میں نے یہ فیصلہ دیا آپ سپریم کورٹ چلے جائیں, یہ کہنا بھی, میں کہتا ہوں یہ کہنا بھی وہ ہے, کنٹیمپٹ ہے. کیونکہ ججز کنٹیمپٹ سے مبرہ نہیں ہے. اگر ایک جج ایک ججمنٹ کی نہیں سمجھ پاتا ہے, اس کی غلط اپلائی کرتا ہے, اس کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنا بنایا ہوا وتیرہ, تو اس کو آپ جرنلزم جو ہے آپ دیکھیں نا, اس وقت ایک قانون ہے آپ کا, آپ کے یہ جو جرنلسٹوں کے باقاعدہ قانون ہے, ٹریبونل بنا ہوا ہے. کتنے لوگ بیچارے MSc کرتے ہیں, 20,000 میں 30,000 میں کام کرتے ہیں. یہاں تو ایسے اخبار والے ہیں, آپ بھی اخبار والے ہیں, کہ اپنا جو رکھتے ہیں نا, جو نامہ لگا رکھتے ہیں, اسے کہتے ہیں آپ بھی کھا سانو ہی بھیج پیسے, اینا تسی بھیجنا گا ہو کہ نا شیئر کٹھا کرو نا. صحیح بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ سوچتا ہے ہمیں جو ہے نا صرف قانون کی حکمرانی چاہیے, اور قانون کو درست کر کے, یہ نہیں قانون بلیک لا ہو, بلیک لا نہیں ہے. آپ کا قانون بھی اس وقت جو ہے نا غلط ہے, بہت سارے قوانین, اور پھر عدلیہ کا سبحان اللہ. چلے, تھینک یو اجمل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم.